کیا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی زندہ ہیں؟ عالم اسلام تاحال ان کی شہادت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی ہائی پروفائل جو شخصیات ہوتی ہیں، ان کے جو ہم شکل ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، وہ صدام حسین ہو، وہ اسامہ بن لادن ہو، وہ پیوٹن کا ہو، وہ کم جونگ کا ہو، وہ کسی بھی ایسی شخصیت کا ہو جس کو دکھایا سامنے جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے، لیکن در حقیقت وہ شخص وہ خود نہیں ہوتا، اس کو چیٹ کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے اس وقت ایران ایک اسٹرانگ پوزیشن میں دکھائی دے رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ڈیجیٹل اور میں ہوں علی ڈار۔ کیا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی زندہ ہیں یا پھر دنیا کو کسی بڑی جنگی حکمت عملی کے تحت گمراہ کیا جا رہا ہے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگوں کے دوران معلومات بھی ایک ہتھیار بن جاتی ہیں۔ کبھی خبر کو روکا جاتا ہے، کبھی خبر کو بدلا جاتا ہے اور کبھی خبر کو ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کشیدگی کے ماحول میں ایک عجیب اور پراسرار بحث نے جنم لے لیا ہے۔ یہ سوال اب صرف عوامی حلقوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ سیاسی اور صحافتی حلقوں میں بھی زیر بحث ہے کہ کیا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی واقعی انتقال کر چکے ہیں یا اب بھی زندہ ہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں جنگ کے پہلے دن سے آغاز کرنا ہوگا۔ ناظرین، 28 فروری امریکہ نے ایران کو مذاکرات میں الجھا کر ایسا وار کیا جس کا شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مشرق وسطیٰ سے ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 1 مارچ کو پہلے نیتن یاہو اور اس کے بعد ٹرمپ نے لمبے چوڑے پیغام میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو مارنے کا اعلان کیا۔ ایران نے 24 گھنٹوں بعد اس بات کی تصدیق کی اور سرکاری ٹی وی چینل کے ذریعے یہ خبر لوگوں تک پہنچائی گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو گئے ہیں، جس کے بعد ایران نے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں اور اسرائیل پر پے در پے کئی وار کیے۔ جنگ شروع ہونے کے کئی دن بعد بھی سپریم لیڈر کا جسد خاکی سامنے آیا، نہ کوئی تصویر اور نہ ہی جنازہ سامنے آیا۔ عراق سے لے کر پاکستان اور وسطی ایشیا تک مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے دیکھنے میں بھی آئے، لیکن وقت گزرنے کے بعد اب بھی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں اسرائیل پر ہونے والے منظم اور مربوط حملے اس بات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ ایران کی عسکری اور اسٹریٹجک قیادت پوری طرح فعال ہے۔ عام طور پر کسی بھی ملک میں اگر اس درجے کی اعلیٰ قیادت اچانک ختم ہو جائے تو ریاستی فیصلوں میں ایک واضح خلا دکھائی دیتا ہے، لیکن ایران کے معاملے میں ایسا دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسری جانب ایک اور حیران کن پہلو جنازے کے معاملات سے متعلق بھی سامنے آ رہا ہے۔ جنازے کی تاریخ بار بار تبدیل کی جا رہی ہے یا ری شیڈیول ہونا اس وقت سب سے اہم سوال ہے۔ سوال اٹھ رہا ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین مذہبی اور سیاسی شخصیات جو ہیں وہ کسی رہنما کی موت اتنی خاموشی اور غیر واضح انداز میں کیسے تسلیم کر سکتی ہیں؟ عالم اسلام تاحال ان کی شہادت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے رہنما ابھی زندہ ہیں، اور میڈیا کے ذریعے غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یا جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہیں۔ بعض حلقے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ حملے میں نشانہ بننے والا شخص ان کا ہم شکل ہو یا قریبی کوئی فرد ہو، جبکہ آیت اللہ خامنائی خود محفوظ ہیں۔ اس موقف کے حق میں یہ دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اگر واقعی آیت اللہ خامنائی، جو کہ ایرانی نظام سلطنت کا مرکز تھے، شہید ہو جا چکے ہیں تو ایران کی حکومت فوری، واضح اور غیر مبہم انداز میں باضابطہ اعلان کرتی اور فوراً نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہوتا، اعلان ہوتا، تاکہ قیاس سرائیوں کی جو گنجائش تھی وہ باقی نہ رہتی۔ لیکن چونکہ حکومت نے ایسا اعلان نہیں کیا اور تاحال خامنائی کی آخری جو رسومات ہیں وہ منعقد نہیں کی جا رہی، تو اس افواہ کے بارے میں شکوک و شبہات مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ خامنائی کے زندہ ہونے پر یقین کرنے والے حلقے بتاتے ہیں کہ اس طرح کی حکمت عملی تاریخ میں کئی مرتبہ استعمال ہوتی رہی ہے، جہاں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اصل شخصیت کو پس منظر میں رکھا جاتا ہے اور دنیا کے سامنے ایک مختلف تصویر پیش کی جاتی ہے۔ آج پوری دنیا ایک سوال کے ساتھ کھڑی ہے کہ کیا یہ خبر حقیقت ہے یا اس کہانی کا اصل رخ ابھی سامنے آنا باقی ہے؟ شاید اس سوال کا جواب ابھی آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا، لیکن اس وقت تک یہ خبر صرف ایک اطلاع نہیں بلکہ ایک معمہ بن چکی ہے، ایک ایسا معمہ جس نے پوری دنیا کو انتظار میں کھڑا کر دیا ہے۔ اگرچہ تمام مسلمان، بالخصوص اہل ایران اور اس کے محبین کے دلی خواہش ہوگی کہ خامنائی کسی بھی طریقے سے زندہ ثابت ہو جائیں، لیکن بظاہر لگتا یہی ہے کہ ایسا ممکن شاید نہ ہو۔ فی الحال اس سوال کا جواب وقت دے گا، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ نظریات کبھی نہیں مرتے۔ اگر کوئی رہنما واقعی شہید ہو جائے تو اس کے ماننے والوں کے لیے سب سے بڑا خراج عقیدت یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے نظریے کو زندہ رکھے۔ ناظرین، ایک اور اہم بات یہ بھی ہے
کہ جو کچھ سوشل میڈیا پر یا تجزیہ کاروں کی جانب سے ڈسکس کی جا رہی ہے کہ جب اتنا بڑا تھریٹ تھا، جب اتنا بڑا خطرہ تھا، تو کس طرح سے علی خامنہئی اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر ان کو بآسانی ٹارگٹ کر لیا گیا. ایک ہائی پروفائل شخصیت، ایک ایران کے سپریم لیڈر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر بھی پبلک پلیسز میں یا ایسی جگہوں پر نہیں جاتے جو کہ غیر محفوظ ہوں، اور جبکہ ٹینشنز اتنی زیادہ تھیں، جبکہ حالات اتنے کشیدہ تھے، جبکہ یہ کہا جا رہا تھا باضابطہ طور پر اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے کہ ہم وہاں پر حملہ آور کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں اور ہمیں کوئی جواز نہیں چاہیے حملہ کرنے کا. تو اس میں کیسے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی اس طرح سے اس جگہ پر پہنچ گئے، اور وہ بھی ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ جہاں پر دشمن بآسانی ان کو ٹارگٹ کر سکتا تھا. اس پر بہت ساری اس وقت جو بحث ہے، جو قیاس آرائیاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں. شاید یہ بھی ممکن ہو کہ کوئی ہم شکل جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا وہ شاید موجود ہو، یا ڈونلڈ ٹرمپ جس فتح کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس سے وکٹری کو وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کر نہیں پا رہے. انہوں نے اناؤنس کیا، وہ ٹی وی پر آئے، انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا کہ ہم نے علی خامنہئی کو جو ہے ٹارگٹ کیا ہے اور ہم نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے. لیکن اتنے بڑے ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی باڈی لینگویج ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھی. اگر آپ نے اتنی بڑی جو چیز تھی وہ حاصل کر لی، اتنا بڑا ٹارگٹ آپ نے اچیو کر لیا، تو کس طرح سے آپ سوشل میڈیا پر آ کر یا ٹی وی پر آ کر آپ جو بیانات دے رہے ہیں، جو آپ چیزیں کر رہے ہیں، اس میں آپ کے چہرے پر وہ سیٹسفیکشن نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ اس میں کچھ راز ضرور ہے، اس میں کچھ بات ضرور ہے. یا تو جنگ جو آپ نے چھیڑی ہے وہ آپ کے گلے پڑ چکی ہے، یا جو دعویٰ آپ نے کیا ہے خامنہئی کو شہید کرنے کا، اس پہ آپ کو ڈاؤٹ پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں. آپ کو کوئی انسائٹس، ایسی سٹوریز مل رہی ہیں، ایسے حقائق آپ کو پتہ چل رہے ہیں جس سے شاید آپ کو یہ ڈاؤٹ اب بھی ہے، جس طرح سے ہمیں ہے، بہت ساری مسلم امہ کو ہے، کہ شاید علی خامنہئی جو ہیں ان کو شہید نہیں کیا گیا، کوئی ڈپلیکیٹ تھا یا کوئی ایسا شخص جس کو علی خامنہئی بن کر پیش کیا گیا. کیونکہ آپ کو جیسے کہ بتایا، بہت ساری ایسی ہائی پروفائل جو شخصیات ہوتی ہیں، ان کے جو ہم شکل ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں. وہ صدام حسین ہو، وہ اسامہ بن لادن ہو، وہ پیوٹن کا ہو، وہ کم جونگ کا ہو، وہ کسی بھی ایسی شخصیت کا ہو جس کو دکھایا سامنے جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے، لیکن در حقیقت وہ شخص وہ خود نہیں ہوتا، اس کو چیٹ کیا جاتا ہے. کیا یہ وہ معاملہ تھا؟ اور بہت ساری قیاس آرائیاں اس لیے بھی بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ جنگ شروع ہوئے اور علی خامنہئی کی شہادت ہوئے کافی دن گزر چکے، لیکن اب تک ان کی تدفین جو ہے، نماز جنازہ جو ہے، اس کو اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں ہو پا رہی، اور نئے جو لیڈر ہوں گے، سپریم لیڈر ہوں گے، ان کا اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا، باضابطہ طور پر وہ اپنا منصب کیوں نہیں سنبھال رہے. کیونکہ علی خامنہئی ڈے 1 سے جانتے تھے کہ ان کو دشمن ٹارگٹ کرے گا، اور اتنے سال بعد بھی کیا انہوں نے اس کا پلان نہیں کیا تھا کہ ان کی جگہ آخر کس نے لینی ہے؟ اگر ایسا آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا تو پھر اتنا وقت کیوں لیا جا رہا ہے؟ اور کیا اس جنگ کے اندر جو امریکہ ہے اس کو سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسرائیل کو سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اسی لیے جو ہے ایران چاہتا ہے کہ اس معاملے کو اسی طرح سے ایسکیلیٹ کرتا چلا جائے اور اس پر زیادہ سے زیادہ بات نہ کی جائے اور اس کو ڈیفیوز کیا جائے، خبروں کو فلٹر لگایا جائے. لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایران ایک اسٹرانگ پوزیشن میں دکھائی دے رہا ہے. علی خامنہئی کی شہادت کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جب تک آفیشلی اس بات کی تصدیق نہیں ہو جاتی، جب تک ان کی تدفین نہیں ہو جاتی، نئے سپریم لیڈر سامنے نہیں آ جاتے، تب تک قیاس آرائیاں ایسے ہی چلتی رہیں گی، تب تک پکچر کلیئر نہیں ہوگی. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.